बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ईसा कि आपने आज व्हाट्सएप ग्रुप में एक टॉपिक छेड़ा है, दैट इज़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। यकीनन स्पोर्ट्स की तरक्की में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ना बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है, और इसकी जानकारी होनी और लोगों को मालूमात मुहैया करना बहुत ज़रूरी है। मैंने महसूस किया कि आपने टॉपिक तो शेयर दिया, लेकिन कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मेरा कुछ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर्स में विज़िट का एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा इस वीडियो में, और यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि इनफैक्ट सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस होता क्या है और इसकी अहमियत क्या है, पाकिस्तान में इसकी क्यों ज़रूरत है, और क्या मुमकिनात हैं कि स्पोर्ट्स को इसमें तरक्की दी जा सके। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की मज़ीद डिटेल्स की तरफ जाऊं, मैं आपको बताता चलूं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मकसद ये है कि वो ऐसा इदारा या ऐसा ग्रुप या ऐसी कमेटी हो जो कि ओवरऑल किसी एक मकसद के एक्सट्रीम हसूल के लिए मैक्सिमम और बेहतरीन तरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हुए इंतहाई आला दर्जे के माहिरीन की ज़ेर निगरानी कुछ ऐसे फैसले करें जिससे किसी ख़ास मकसद के असूल में आसानी भी हो और इंटरनेशनली कोई हम लोग उसमें अचीव भी कर सकें। तो जहाँ तक स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर का ताल्लुक है, तो इसका मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में या दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में कोई ना कोई एक इदारा ऐसा होता है जो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक ऐसा इदारा है जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन क्या ये इंटरनेशनली कंपैरिजन करें तो क्या ये उन तमाम चीज़ों को पूरा कर रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। तो क्या यहाँ पे माहिरीन मौजूद हैं? अगर नहीं हैं तो हमने देखना है कि ये कैसे मुमकिन है। यानी इस टॉपिक को मज़ीद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को देखें, और मैं तो आपको कहूँगा एंड तक देखें ताकि आपको समझ आए कि एक्सीलेंस स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर क्या है, क्या इसकी अहमियत है, और किस तरीके से स्पोर्ट्स में इसको हम लोग इन्वॉल्व करके पाकिस्तान में एक स्पोर्टिंग हारमनी डेवलप कर सकते। चलो कि मैं हूँ शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल। स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल बेसिकली स्पोर्ट्स और फिटनेस एक्टिविटीज़ और न्यूज़ और इंफॉर्मेशंस और रिसर्च से रिलेटेड एक चैनल है जिसका मेन मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक इंफॉर्मेशन की रसाई है। हम कोशिश करते हैं कि ये इम्पार्शियल और बग़ैर किसी प्रेजुडिस के ये बातें आप तक पहुंचाई जाएं। जहां तक इसमें अगर तो आपको हमारी वीडियो ये वाली पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक के बटन को क्लिक ज़रूर कीजिए, और दूसरा ये है कि अगर आपको समझ आती है कि ये बहुत अच्छी वीडियो है तो दूसरे साथियों तक शेयर ज़रूर करें ताकि हम हमारी स्पोर्ट्स कम्युनिटी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जबकि इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही से हमारी कम्युनिटी डेवलप होगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी इतना ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हम इन चीज़ों को जो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और फिटनेस हैं हम लोग इनको आगे लेके चल सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस वीडियो को इस लेवल तक देखा। मज़ीद चलते हैं आगे और देखते हैं कि स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर जो है उसकी बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंतहाई आला दर्जे के एक्सपर्ट्स जो है वो मिल के सारे कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद डिफरेंट सेगमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को जो है ना वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको गैदर करके इनको वो एजुकेशनल लेवल के सेमिनार्स, एकेडमिक सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करते हैं और ट्रेनिंग का एक सिस्टम डेवलप करते हैं जिससे मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की स्पोर्ट्स जो है वो ग्रास रूट लेवल से एक एलीट लेवल तक तरक्की कर सके। खेलों की तरक्की में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बहुत अहम किरदार होता है।
جیسا کہ ہم لوگ مثال دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان اسپورٹس بورڈ میں موجود جو فیسلٹیز ہیں وہ پاکستان میں اس وقت سب سے بہترین ہیں، اور یہ نو ڈاؤٹ کہ انٹرنیشنل اگر کمپیئر کیا جائے تو اس میں یہ بالکل اس کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ایکسپرٹس ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں ریسرچ پہ اور کچھ اور چیزوں پہ ڈیولپمنٹ کر کے ٹریننگ سسٹمز کو، اور ایون یہاں پہ تو ابھی تک پالیسی پہ ہی جو ہے نا ڈسپیوٹس اور سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو سینٹر آف ایکسیلنس بیسیکلی کھلاڑیوں کی اور کوچز کی اور آفیشلز کی ڈیولپمنٹ کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف اسپورٹس سائنسز جو ہے، اور اسی طریقے سے امریکہ میں کولوراڈو میں ایک بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ بنا، اور میرا اپنا جو وزٹ ہوا ہے وہ قطر میں اسپائر اکیڈمی کا ہے، برلن میں ہے، برلن اسپورٹس جو اولمپک ٹریننگ سینٹرز ہیں، گو کہ وہاں پہ ہر سٹی میں تقریباً ہمارے پاکستان کے اس سے بڑھ کے جو ہے نا سسٹمز موجود ہیں، اور وہاں پہ ریسرچ بھی بہت واسٹ لیول پہ ہو رہی ہے، ڈفرینٹ ٹریننگ سسٹمز پہ، بایو مکینکس پہ، میڈیکل فیلڈ جو ہے اسپورٹس کی، ایون اس کی پروموشن اور ڈیولپمنٹ اور مارکیٹنگ کی جو سائڈ ہے اس پہ بھی بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ اور جبکہ یہ تمام چیزیں جو ہے اسپورٹس ایکسیلنس سینٹر جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کمبائن کر کے یہ تمام چیزیں وہاں پہ ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، اور انتہائی اعلیٰ درجے کے ماہرین جو پاکستان میں بھی موجود ہیں، انفارچونیٹلی پاکستان کے بہت سارے ماہرین انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہیں، اگر انہی کو انوالو کر لیا جائے اور وہ ریموٹ رہتے ہوئے اگر پاکستان کی اسپورٹس کی ترقی کے لیے کام کریں تو پاکستان کا اسپورٹس ایکسیلنس سینٹر بہت اعلیٰ درجے کا کام کر سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کے اس وقت جس چیز کی شاید ضرورت ہے، اگر ہمیں اسپورٹس ایکسیلنس سینٹر کے بجائے ہم لوگ اگر بات کریں کہ کس طریقے سے ہم لوگ فیڈریشنز کے ڈفرینٹ دھڑوں کو یونائٹ کر لیں، اگر ہم لوگ اس کو یونائٹ کرنے کے لیے ہی ایک ایکسپرٹس کی کمیٹی بنا دیتے ہیں اور ایک ایسی آربیٹریشن کاؤنسل بنا دیتے ہیں جو دونوں سائڈز کو سن کے امپارشلی اور انہیں کنوینس کر کے کہ پاکستان کے لیے کس طریقے سے آگے بڑھنا، اگر ہم لوگ اس طرح کی ایک کمیٹی ڈیولپ کر دیتے ہیں جو نہ صرف ایکسپیرینس لوگوں کی زیر نگرانی ہو بلکہ اس میں 3 ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگ ہوں۔ یوتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ پریورٹی دینی چاہیے ڈیسیژن میکنگ میں، لیکن اوپر سے ایکسپرٹس جو ہیں اسپیشلی +60s کے لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے دہی ضرور کریں۔ اس رائے دہی سے یہ ہوگا کہ ان کی ایکسپیرینسز جو ہے وہ یہاں پہ ایک درمیانے جو عمر کے لوگ ہیں اور ایکسپرٹس ہیں، یاد رکھیے گا کہ ایکسپرٹس کی جب بات کی جاتی ہے تو ان لوگوں کو یہ بالکل شعور ہونا چاہیے کہ بیسیکلی اسپورٹس کی ڈیولپمنٹ اور ترقی کیسے ممکن ہے اور کس طریقے سے آربیٹریشن ممکن ہے، اور ایسے کسی طرح کے بھی لوگوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے جو شاید اپنی ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے بہترین وہی ہیں اور وہی وہ کرتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف کھیل کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ کھیلوں کی تنظیمیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہوئی ہیں اور یونٹی جو ہے نا وہ بکھر چکی ہوئی ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ والے پوائنٹس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ والے کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے یہ اسپورٹس ایکسیلنس سینٹر جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے، اور اس میں دونوں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ایکسپرٹس اور ماہرین کو یکجا کر کے ایک اچھے لیول کی شروع میں کمیٹی بنائی جائے، اور دین ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف اسلام آباد نہیں بلکہ ہر صوبے کا جو بہترین ایریا ہے وہاں پہ ہیڈ کوارٹرز کہہ لو، یو کین سے لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، گلگت میں، مظفر آباد میں اور اسلام آباد میں یہ سینٹرز ہونے چاہیے، اور ان کی ڈے بائی ڈے جو ہے نا ترقی ہونی چاہیے، اور ترقی صرف انفراسٹرکچر کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ریسرچ کی، ٹریننگ سسٹمز کی اور ایڈاپشن کی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ نئی چیزیں جو ڈیولپ کریں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم کم از کم دنیا کی بہترین ترین چیزوں کو کاپی کرنا شروع کر دیں، اور جب ہم کاپی کر لیں گے تو ایک لیول ہمارا بن جائے گا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سیکھ جائیں گے اس لیول تک جہاں تک انٹرنیشنلی ڈیولپ ہو چکی چیزیں۔
تو ان ڈیولپمنٹس کو ایبزارب کر کے ہم نیکسٹ جنریشن کو دیں، اور نیکسٹ جنریشن پھر جو ہے اس پہ کام کرے، اور ہم انہیں حوصلہ افزائی کریں. وہ غلطیاں کریں گے، ہم انہیں بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، انہیں آئینہ دکھانا ضروری ہے. اور یہی میرے خیال سے نیکسٹ جنریشن جو ہے پاکستان کی سپورٹس کو ٹھیک کر سکے گی. شاید میرے جیسے سفید بالوں والے یا میرے سے بھی جو بڑے بزرگ ہیں، ان سے تو میرے خیال سے ہر دفعہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ وہ اس چیز سے کنارہ کشی کریں اور صرف ایڈوائزری میں آئیں. آپ اپنی رائے دیں اور نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں. لیکن سینٹر آف ایکسیلنس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سینٹر آف ایکسیلنس سے پہلے ایک کمیٹی کی ضرورت ہے، اور اس کمیٹی کو بن جانا بہت ضروری ہے، جس سے اچھا یہ چیزیں جو ہے نا ہر فیڈریشن اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہے. لوگوں کو انوائٹ کریں، چھوڑ دیں کہ ہم نے جیتنا کیا ہے اور ٹریننگ کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگ وہ لایا عمل بنا لیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا کیسا ہے. جب یہ انٹیگریشن ہو جائے گی اور ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ہمارا جو اسپورٹس ایکسیلنٹ سینٹرز بننے کا سسٹم ہے یہ بھی بہت اعلیٰ طریقے سے کام کرے گا. لیکن سب سے پہلے وہی ہے کہ یونائٹ ہو جائیے. جب تک یونائٹ نہیں ہوں گے، اور میرے خیال سے ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہم لوگ دنیا کے کوئی لارلز نہیں لے سکے. تھینک یو.